نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اولاد کی تربیت پر بات چل رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کا ایک طریقہ، ایک اصول تو اسلامی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہی نہ کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ انہیں اس مغربی ماحول سے آشنا کر دیا جائے، اس مغربی تعلیم اور مغربی ماحول کی جو باتیں ہیں ان کے دل دماغ کے اندر ڈال دی جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ اسلامی تعلیم اور تربیت کے ساتھ پرورش پائے گا، پروان چڑھے گا، تو اس کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا. وہ باادب بھی ہوگا، اپنے بڑوں کا خیال رکھنے والا بھی ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا. اور اگر والدین نے اس کی تربیت کے معاملے میں خیانت کی اور اس کے حق کو ادا نہ کیا، یعنی یا تو اس کی تربیت سے بالکل غافل رہے، اس کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ بھی بہت برا کیا، یا اسے ایسے مغربی ماحول کے اندر پروان چڑھایا کہ جہاں پہ وہ مغربیت اس کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی. اب اس مغربیت کے اثرات کی وجہ سے دین کی عظمت، اہمیت، دینی تعلیمات، اس کی کوئی وقت اس کے دل کے اندر نہیں رہی. یہ بھی نقصان ہو گیا. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب بچہ چھوٹی عمر کا ہے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پیدائش سے لے کر اس کی 12-13 سال کی جو عمر ہے، یہ سارا وقت اس کی تربیت کا زمانہ ہے، سکھانے کا زمانہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ تو واقعی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو شعور ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس کا شعور ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے آدمی سے زیادہ اس کا شعور کام کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ بڑی عمر کا آدمی ہے نا، اس کو غم اور فکر بہت زیادہ ہے. گھر کا فکر، کاروبار کا فکر، بیوی کا فکر، بچوں کا فکر، کسی کو لینے کا فکر، دینے کا فکر، یہ ساری فکریں ہیں. تو اس کے اندر اتنی یکسوئی نہیں ہوتی. لیکن چھوٹا بچہ، اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا بوجھ بھی نہیں ہے. اب اس کا جو یہ شعور ہے نا، یہ اندر کی جو عقل ہے اور اس کی جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اور ہم اس لیے صرف نظر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، خود ہی سیکھ جائے گا. تو یاد رکھیے، خود نہیں سیکھا کرتا، بلکہ جس ماحول کے اندر وہ پروان چڑھ رہا ہے، تربیت پا رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور جس قسم کا ماحول وہ دیکھ رہا ہے تو وہ ماحول اس کی تربیت کر رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو وقت ہوتا ہے، وقت، یہ وقت انسان کا استاد ہوتا ہے، اور یہ وقت انسان کو سکھاتا ہے. تو پھر جب ماں باپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو وقت انہیں سکھاتا ہے، ماحول انہیں سکھاتا ہے.
پھر وہ ماحول اس کا استاد بن جاتا ہے، وقت اس کا استاد بن جاتا ہے۔ اب ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، کس طرح کا ماحول ہے، میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیسا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور میاں بیوی کا آپس کا تعلق بہت اچھا اور مضبوط ہوگا، اتنے ہی اچھے اثرات اس کی اولاد کی تربیت پر پڑیں گے۔ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اسی وقت زندگی کا راستہ متعین کر لینا چاہیے میاں بیوی کو مل کر کہ ہم نے آگے کی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ کہتے نا ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر لینا چاہیے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کیا کرنا ہے، آگے اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے، اور جو آپس میں طے کر لیں اس کے مطابق پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو پھر تو ایسی اولاد وہ باعث رحمت بھی ہوگی اور وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ اور اگر اس کی تربیت کے وقت کو ضائع کر دیا پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جو 12-13 سال تک اپنے اندر ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اس کی میموری کے اندر ساری باتیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا بچہ چھوٹا ہے، آپ ذرا بچے سے سختی کے ساتھ بات کریں، غصے کے ساتھ بات کریں، بچہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا۔ بھائی وہ بچہ کہاں ہے، اس نے تو محسوس کیا نا، آپ کے جو ایکسپریشن ہے، آپ کے جو جذبات ہیں، اس نے محسوس کیے۔ آپ ذرا غصے سے بولے وہ سہم گیا، آپ پیار سے بولے، محبت سے بولے، آپ کے قریب آ گیا، تو بچہ محسوس تو کر رہا ہے نا، اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر شعور ہے۔ اور ہم کہتے نہیں بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بس اس کو بچہ بچہ کر کے اس کی تربیت کے زمانے کو گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر وہی بچے جو ہے والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے، اس رشتے کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ رشتہ کیا ہے۔ یہ رشتہ خالی کوئی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، شہوت اور لذت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک خاندان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جس دن نکاح ہوا اس دن ایک خاندان کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے۔ اب اس سے ایک نیا خاندان وجود میں آئے گا، ان کی نسل آگے چلے گی۔ اسی لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی جو بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن، جتنا یہ نیکی پر ہوگی، تقوی پر ہوگی، اتنے ہی اچھے اثرات انسان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوں گے، نیکی اور تقوی۔ اور آج جب نکاح ہوتا ہے نا، پوچھو ذرا کسی دولہا سے، میاں نکاح کیوں کر رہے ہو، شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس کو نہیں معلوم کہ شادی میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، نہیں معلوم۔ جبکہ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ نیت کرو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں، حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، کہ انسان کی حیا باقی رہے، اس کی عفت اور پاک دامنی باقی رہے، اس کی نظروں کی بھی حفاظت ہو، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو، تو نکاح اس لیے کرتا ہوں۔ اور نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کرتا ہوں۔ لیکن آج تو لوگ اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور بس شہوت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آگے کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا اس کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے نکاح کرتا ہوں، کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر فرمائیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو میدان حشر ہوگا اس میں 120 صفیں ہوں گی، جتنے بھی انسان اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس کی 120 صفیں ہوں گی۔ اس 120 صفوں کے اندر 80 صفیں جو ہوں گی، 80 قطاریں، 80 صفیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، 80۔ اور باقی جو 40 صفیں ہوں گی، اس 40 کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے امتی اس 40 صفوں کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر فرمائیں گے، اور امت میں اضافے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، نکاح۔
کہ اللہ نے ایک حلال ذریعہ رکھا ہے. تو یہ نکاح کی نیت ہے کہ اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، وہ خالی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ لڑکی والے نے کہا جی ہم تو اتنا مہر لکھوائیں گے، تو انہوں نے کہا جی لکھوا دو 5 لاکھ 10 لاکھ یا اتنے تولے سونا وغیرہ وغیرہ، تو کیسے لکھوا دو؟ اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ کرے دینا کس نے ہے؟ اور لڑکی گھر لے آؤ، دینا کس نے ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی مقدار مہر پر نکاح کیا، کوئی مقدار مہر کی مقرر کی اور اس پہ نکاح کیا، لیکن دل میں نیت اور ارادہ یہ ہے کہ دینا کس نے ہے، جو چاہے لکھ دو، دینا کس نے ہے، تو جب دل کے اندر یہ نیت ہے، اب وہ جو بیوی کا حق ادا کرے گا، فرمایا کہ زنا کا گناہ لکھا جائے گا، زنا کا گناہ لکھا جائے گا، نیت کی خرابی کی وجہ سے، اس کی نیت کے فساد کی وجہ سے. لیکن لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین ہے، یہ تو قرض ہے، یہ تو ادا کرنا ہے، یہ معاف نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بیوی سے کہتے ہیں جی مہر معاف کر دے. یعنی مرد ہو کے بیوی سے کہہ رہا ہے مہر معاف کر دے. اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ چلو اس کے ساتھ گزارا تو کرنا ہے، وہ نہیں معاف کروں گی تو یہ برا مانے گا، کہیں یہ غصہ نہ ہو جائے، کہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیچاری بجھے ہوئے دل سے کہہ دیتی ہے اچھا جی معاف کر دیا. تو شریعت نے ایسی معافی کا اعتبار نہیں کیا. شریعت کہتی ہے کہ یہ معاف نہیں ہوا، عورت کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. اس کا جو مہر ہے، حق مہر، اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ بھئی یہ تمہارا مہر ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اسے استعمال کرو. پھر بھی اگر دل نہ چاہے تو پھر واپس کر دینا. اب اس نے اپنی ملک میں لے لیا، اور ملک میں لینے کے بعد وہ اس کی مالک بن گئی، آپ کا قرض تو ادا ہو گیا. اب اس کے بعد کبھی وہ کہتے جی میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، میرے پاس تو ایسے ہی میں آپ کو دیتی ہوں، شوہر کو کہا. اب اگر وہ شوہر کو دے گی تو وہ ہبہ ہوگا، شوہر کے لیے لینا بھی جائز ہوگا. تو اس لیے بات اولاد کی تربیت پر چل رہی ہے کہ انسان کی جو شناخت ہے وہ اس کی اولاد ہے. اس لیے بجائے دنیا بنانے کے، مال بنانے کے، اولاد کو بنانا چاہیے، اولاد پر محنت کرنی چاہیے. کیونکہ مال کبھی بھی انسان کی شناخت نہیں ہوتا، دنیا کبھی انسان کی شناخت نہیں بنتی، اولاد انسان کی شناخت بنتی ہے. اور اپنی شناخت کو کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے، اپنی شناخت پر پوری محنت کرنی چاہیے. تو اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ اولاد سے کیسے ممکن ہو کہ وہ اولاد والدین کی مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور اس اولاد کے دل میں والدین کی محبت بھی ہو، والدین کی عظمت بھی ہو، ادب اور احترام کرنے والی وہ اولاد ہو. تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا ہو، بچپن سے. اس لیے آج کے زمانے میں والدین جو اپنا وقت موبائل فون کو دیتے ہیں نا، سوشل میڈیا کو، کہ باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہے، سیل فون ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی وہی سیل فون ہے، اور بچہ بیچارہ فارغ ہے. بچہ فارغ کیونکہ ایک اس کو بھی پکڑا دیا، ایک اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیا، اس کو کہا کہ یا تو بھی اپنے کام میں لگا رہے بس، لیکن ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا. بس یہ سیل فون ہے، تمہیں کارٹون دیکھتا رہے، اس پہ گیم کھیلتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا. تو ایک ایسی مصنوعی دنیا کے اندر اپنے کو الجھا لیا کہ جس کی وجہ سے اولاد کے حق میں یہ کوتاہی ہو رہی ہے. یہ خیانت ہے کہ جو اپنا وقت اولاد کو دینا چاہیے تھا سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، آج وہ وقت اولاد کو نہیں دیا جاتا، وہ وقت جو ہے سوشل میڈیا کو دیا جاتا ہے. کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا یہ اولاد تمہیں دی تھی، اس کی تربیت کی ذمہ داری تو تمہاری تھی، اور تم نے اولاد کی تربیت نہ کی، تم موبائل فون میں لگے رہے، تم گیم کھیلتے رہے، تم کارٹون دیکھتے رہے، تم فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہے. کل انسان اللہ کو کیا جواب دے گا؟ انسان سوچ سکتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور حساب بھی لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی. تو آدمی اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا کر اپنا وقت اپنی اولاد کو دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے اچھے اثرات کی اور اچھی چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے کہ ہاں اب یہ اولاد ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوگی.
یہ نہیں کہ اولاد کی نہ تعلیم دی، نہ تربیت کی، نہ کچھ کیا، اور توقع لگا کر بیٹھے کہ یہ جی جنید بغدادی ہوگا اور یہ تو غوث پاک کے درجے کا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال استو محال استو جنوں. ارے پہلے محنت تو کی ہوتی نا، پھر اس کے بعد دیکھتے کہ بچہ کیسا بنتا ہے. کہ گھر کے اندر باپ اگر جھوٹ بولتا ہے اور بچے کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بچہ بھی جھوٹ بولے گا، وہ سچ نہیں بولے گا. اور گھر میں باپ سگریٹ پی رہا ہے اور یہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ بھی سگریٹ پیے گا. ایسا نہیں کہ بچہ نہیں پیے گا، اسی راستے پر جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کا جو رول ماڈل ہے اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں. تو جن کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا، وہی چیزیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں اور اسی راہ پر وہ بچہ چلنے لگتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے معاشرے کے اندر نیک نامی کا ذریعہ بنے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ صدقہ جاریہ بنے، تو اس کے سوا اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے کہ اس کی اسلامی نہج پر اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے. اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا لیا جائے کہ جس کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل ہو اور وہ اسلامی تعلیمات گھر کے اندر نظر آئیں، اور اسلامی تعلیمات کا مذاکرہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. یعنی کوئی ایک وقت اگر نکال کر کوئی بھی دینی کتاب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے تجویز کرا لے، تو وہ دینی تعلیم جو ہے گھر گھر کے اندر ہونی چاہیے. زیادہ نہیں، 10 منٹ کر لو، 15 منٹ کر لو، بھائی سب گھر والوں کو جمع کر لو، سب بچوں کو جمع کر لو. اور یہ مت سوچو کہ یہ بچہ بھی تو سمجھ کے قابل نہیں ہے، یہ کیا سمجھے گا. نہیں، جو بات اس کے کانوں کے اندر پڑ رہی ہے وہ دل کے اندر اتر رہی ہے. آج نہیں سمجھے گا، کل سمجھ آئے گی، لیکن سمجھ ضرور آئے گی. تو اس لیے گھر کے اندر دینی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کا جو بڑا ہے، اس گھر کے بڑے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی روز مرہ کے کاموں کو ہمیں کیسے انجام دینا چاہیے. ہم نے کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، ہم نے کھانا کس طرح سے کھانا ہے، لباس کس طرح سے پہننا ہے، ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہے، سنت طریقہ کیا ہے، یہ گھر کے بڑے کو معلوم ہونا چاہیے. پھر ان طریقوں کی عادت بچوں کے اندر منتقل کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا، جوتا پہننا تو اس طرح سے پہنو، پیر میں موزہ پہننا ہے تو اس طریقے سے پہنو، اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو. اب یہ باتیں جب بار بار ان کو کہی جائیں گی، ایک دفعہ نہیں کرے گا، 2 دفعہ نہیں کرے گا، بالآخر اس کو کرنے کی عادت ہو جائے گی. کھانا کیسے کھاتے؟ بھائی دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، اور اتنا کھانا لو، برتن میں، پلیٹ میں اتنا کھانا نکالو کہ جتنا کھا سکو، کھانے کو ضائع نہ کرو. اگر کھانے کے ذرات نیچے گر جائیں اٹھا کر کھا لو، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ. اکثر گھروں کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ہاتھ گندے ہیں، جیسے بھی ہیں، بس ماں نے کھانا دیا وہ کھانا شروع ہو گیا. کبھی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ذرا ہاتھ تو دھو لو. تو یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. اور تربیت خود بخود نہیں آتی، تربیت کی جاتی ہے جب انسان کے اندر تربیت کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. آج والدین تربیت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ شروع سے اگر بچے کو سنتوں کی عادت ڈال دی جائے، پھر شروع سے بچے کو اللہ کا نام سکھایا جائے، کلمہ طیبہ اس کو سکھایا جائے، اسے سونے جاگنے کی دعائیں سکھائی جائیں، اسے کھانا کھانے کی دعا سکھائی جائے، کھانے کے بعد کی دعا سکھائی جائے، کتنے اچھے اثرات اس بچے کی زندگی پر پڑیں گے. لیکن یہاں تو جو ہے اسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا لیکن اسے گانا گانا آتا ہے، اسے نماز پڑھنا نہیں آتی لیکن بچہ ناچ اچھا لیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ کارٹون دیکھتا ہے نا، وہ ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھ لیتا ہے، تو بچہ ناچنا تو سیکھ لیتا ہے لیکن نماز پڑھنا نہیں سیکھتا، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا نہیں بنایا. اور جن گھروں کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پہ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، پھر آپ ان گھروں میں دیکھو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جیسی ماں کر رہی ہے وہ بچی چھوٹی ویسے ہی کر رہی ہے. وہ بھی مصلی بچھاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی اٹھک بیٹھک شروع کر دیتی ہے، سجدے میں سر رکھ دیتی ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ نماز کیا چیز ہے، لیکن وہ ماں کو جیسا دیکھ رہی ہے وہ ماں کی نقل اتار رہی ہے. یہی وہ تربیت ہے
کہ جو انسان کو کہتا ہے گھٹی کے اندر جو تربیت ڈال دی جائے، تو یہ وہ تربیت ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنایا جائے کہ بچہ خود بخود ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے، کہ بچی اگر بڑی ہو اسے کہنا نہ پڑے کہ بیٹی پردہ کرو، نہیں، اس کے اندر حیا شرم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خود بخود پردہ کرے، وہ کسی کے سامنے نہ آئے، چاہے وہ اس کا کزن ہو، چچا زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد، ماموں زاد، کوئی بھی ہو، وہ خود بخود پردہ کرے۔ یعنی ایسی حیا شرم اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اسے کہنا نہ پڑے کہ پردہ کرو، اسے کہنا نہ پڑے کہ نماز پڑھو۔ گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ وہ خود بخود نماز پڑھے، خود بخود پردہ کرے، اور آپس کی گفتگو، انسان کے بولنے چالنے کا جو انداز ہے اور اس میں الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ کہنا نہ پڑے، سکھانا نہ پڑے کہ جی آپ جناب سے بات کرو، یہ الفاظ نکالو، وہ الفاظ نکالو۔ جیسا بچہ اپنے ماں باپ کو بولتا دیکھے گا، جیسے الفاظ وہ سنے گا، وہی الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ماحول کا اثر، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھروں کے اندر یہ ماحول نظر نہیں آتا، کہ بچہ وہی ابھی تبھی سیکھتا ہے نا۔ پھر اور اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو باہر سڑک پہ نکال دیتے ہیں، اور جب بچہ سڑک پہ جاتا ہے، باہر سڑک پہ کھیلتا ہے، آپ راہ چلتے ہوئے سن لیجئے بچے گالیاں بکرے ہوتے ہیں، گالیاں، کہ جہاں باہر نکالا بچے کو سب سے پہلا کام وہ گالیاں سیکھے گا، اور ماں باپ کو نہیں پتا کہ یہ بچہ چھوٹا سا بچہ یہ گالی کیوں دے رہا ہے۔ ارے بھائی آپ نے اسے ایسے ماحول کے اندر دھکیل دیا، گھر سے باہر نکال دیا، وہ گالی نہیں سیکھے گا تو کیا سیکھے گا؟ کوئی اچھی بات سیکھے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کا پہلے فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے فرما رہے کہ یہ ساری چیزیں جب ممکن ہیں کہ بچپن سے اس کی اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں نا، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ تو بہت سے والدین کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے لیے اسکول میں تو بھیج دیا، ہم نے بہت اچھے اسکول میں تو داخل کرا دیا، تو چلو مانا کہ اگر آپ نے اسکول میں بھیج دیا، اسکول میں تعلیم تو اسے مل جائے گی، تربیت کون کرے گا؟ جو اسکول میں اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو تربیت سے کیا لینا دینا؟ کیوں؟ تربیت تو وہ کرتا ہے جس کو ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بس انہوں نے اپنے 6 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، انہوں نے تربیت سے کیا لینا دینا؟ آپ کے بچے سے کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں ہے، بس اس کی ڈیوٹی ہے، وہ تنخواہ لے کر وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، کہ وہ ٹیچر ہے، وہ ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور والدین تعلیم کے لیے جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تربیت بھی وہاں ہو جائے گی، بس ہم فارغ ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے، بڑی غفلت کی بات ہے۔ اس لیے اگر اور بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا ہے تو بھائی تربیت کی ذمہ داری سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ نے اس کی تربیت کا اہتمام ہر حال کے اندر کرنا ہے۔ اور یہ تربیت کا جو کام ہے نا، 1-2 دن کا نہیں ہے، مسلسل ہے نگرانی، کہ جب تک وہ اس کی 12-13 سال کی عمر تک بچہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک مسلسل اس کی نگرانی رکھو کہ یہ اس سے سیکھنے کا زمانہ ہے۔ اب اس دوران جو سکھا دیا، اب زندگی کے اندر آگے اس کے اثرات چلتے رہیں گے، جو سیکھ لیا آگے وہی سب کچھ ہوگا۔ فرمایا کہ بچپن ہی سے وہ اسلامی تعلیمات کے بچے گرویدہ ہوں گے، یعنی اسلامی ماحول جب دیں گے اس تعلیمات کے گرویدہ ہوں گے، اور مغربی تعلیمات اور معاشرے سے متنفر ہوں گے۔ اور ایسا ہونا چاہیے کہ بچپن سے بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اور اس طرح کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے بچے کو رغبت ہو، اسلامی تعلیمات سے بچہ محبت کرنے والا ہو، اور شروع سے اس کی ذہنی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ مغربی معاشرہ جو ہے اور مغربی انداز زندگی جو ہے اس سے اس کے اندر نفرت ڈالنی چاہیے کہ بھئی یہ جو آزادی کا جو تصور ہے نا مغرب کا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تاکہ زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر اس ماحول سے وہ متاثر نہ ہو، وہ کسی ذہنی آوارگی کا شکار نہ ہو، وہ کسی طرح سے دو رائے قائم نہ کر لے کہ جی یہ یہاں چلوں یا وہاں چلوں، تو وہ دوری کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے یکسوئی اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ بھئی یہ مغرب کا معاشرہ تو بربادی کا معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرہ تہذیب اور ترقی کا معاشرہ ہے۔
اور ہمارے مذہب کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ کل میں نے بہت تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کس طریقے سے اسلام کا تہذیب اور تمدن اور کلچر اس کے پاس ہے تو دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنا، یا اللہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والا بنا، دین کی عظمت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، دین سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ اولاد کی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اولاد کی امتحان میں مبتلا نہ فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا یا اللہ از غیب انتظام فرما، مغربی تہذیب کے زہریلے اثرات سے اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، سب کو یا اللہ دیندار بنا، اے اللہ دین پر قائم رہنے والا بنا، دین کے پیغام کو پھیلانے والا بنا، دین کا داعی اور خادم یا اللہ بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو آج الیکشن کا انعقاد ہوا اے اللہ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما، یا اللہ اس الیکشن کو اس ملک کے استحکام کا ذریعہ بنا، ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ لوگوں کی معاشی مشکلات کو دور فرما، معاشرتی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ نیک اور اچھے لوگوں کا انتخاب فرما، یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں خیر خواہ ہوں اے اللہ ایسے مخلصین کی حکومت قائم فرما، یا اللہ جو چور ڈاکو لٹیرے بد نیت بد کردار یا اللہ ایسے لوگوں کو ناکام و نامراد فرما،
اے اللہ ایوان کے اے اللہ اقتدار کے ایوانوں سے ایسوں کو یا اللہ فارغ فرما، یا اللہ اس ملک کی تا قیام قیامت حفاظت فرما، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر قسم کے موانع سے رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، اے اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنی غیبی مدد اور نصرت کو نازل فرما، غیبی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی یا اللہ بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، ضروریات زندگی کی رسائی یا اللہ ان تک آسان فرما، یا اللہ ان ظالم یہود کے ظلم سے نجات عطا فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ نشان عبرت بنا، ان کے ناپاک وجود سے ارض مقدس کو پاک فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا